خلیل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. خلیل بھائی کچھ سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے, علاج پوچھے گئے تھے, ان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم. وسلم. اس میں پوچھا گیا تھا کہ جسم میں کہیں ہڈی بڑھ جائے تو کیا کیا جائے. تو ناک کی ہڈی بڑھ جائے یا جسم میں کوئی سی بھی بدن میں ہڈی بڑھ جائے تو اس کے حوالے سے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ یہ روحانی علاج عطا فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر. یہ سورۃ العصر 30ویں پارے کے اندر جو ہے اس کو پڑھنا ہے اس طرح سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر. ناک یا بدن میں کوئی سی بھی ہڈی بڑی ہو تو 92 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو بدن کی کہیں کی بھی ہڈی بڑی بھی ہوگی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچے کے حوالے سے فرمایا پیچش لگے ہیں, اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے, آسانی فرمائے, خیر فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. بچوں کے حوالے سے یہ ایک دم میں عرض کر رہا ہوں, میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے. باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص, 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. تینوں سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر درود پاک پڑھ کر بچوں پر دم کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے امراض سے, ہر طرح کے شر سے, نظر بد سے محفوظ رہیں گے بچے. تو یہ جو بچہ بیمار ہے اس پر بھی یہ دم کیجئے صبح اور شام پابندی سے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے گلا وغیرہ خراب رہتا ہے, اس کا علاج پوچھا گیا, اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. بخار بھی ہے, گلا بھی خراب ہے, ہڈیوں میں بھی درد ہے, تو اس کے لیے گھریلو علاج میں عرض کرتا ہوں اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو آپ کریں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. نمبر 1 خاک سیر یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں, دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ آپ نے لینے 6 گرام. گلو خشک تو یہ بھی لکڑیاں سے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ پنساریوں کی دکان سے آپ کو مل جائیں گی. اور اس کے ساتھ ہوتا ہے کٹکی, یہ 6 گرام یہ بھی لینی ہے, اور گلو خشک یہ بھی 6 گرام لینی ہے. اور منقع یہ 5 دانے یا 6 دانے یہ بھی لے لیں منقع کے, جو بڑی کشمش ہوتی ہے یہ لے لیجئے. اور ان کو جو ہے آپ نے تمام دواؤں کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو اچھی طرح سے ابال کر اس کو پی لیا جائے. یعنی اس کی 3 خوراکیں بنانی ہیں. 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, یہ 6 گرام اور 4-5 منقع اس میں ڈال کر, اور پھر صبح اس کو ابال کر اس کی 3 خوراکیں بنا لیں, تھوڑی سی اسی ٹائم پی لیں, پھر باقی دوپہر میں اور شام میں اس کو پی لیا جائے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی قسم کے جو بخار ہوتے ہیں, ہڈیوں میں بخار ہوتا ہے, موسمی بخار ہوتے ہیں, تو سبھی کے اندر انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ مند رہے گا. پرانا بخار ہو تو ہفتے بھر اس کو استعمال کر لیں, اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی انشاءاللہ. گرم پینا, ٹھنڈا کر کے بس قابل استعمال ہو. اور نیکسٹ ٹائم بھی جب پئیں تو پھر دوبارہ سے ابالیں, ابالنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ جب اس کو یعنی کہ اس کو رکھ دیں فریج وغیرہ میں رکھ دیں, ابالنے کے بعد پی لیں, اور قابل استعمال ہو پھر اس کے بعد اس کو فریج وغیرہ میں یا کہیں بھی رکھ دیں, تو پھر یہ اس کو دوپہر رات میں استعمال کریں. دوبارہ اس کو ابالنے کی حاجت نہیں ہے. ابالنے کا مقصد یہی تھا کہ جو دواؤں کو ابالا جائے وہ ابال کر اس کو چھان لیں اور اس کے بعد پھر اس کو پینا ہے. زندہ باد. اس کے علاوہ معدے میں گیس وغیرہ کے حوالے سے بتایا گیا, اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اس کے لیے ایک تو یہ کھانے پینے پر غور کیا جائے. جن لوگوں کو گیس رہتی ہے تو وہ بادی اشیاء سے پرہیز کریں, جیسے آلو ہے, گوبھی ہے, بینگن ہے, اروی ہے, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, بڑے کا گوشت ہے, کلیجی پائے وغیرہ, ان سے پرہیز کریں. اب یہ سب چیزیں کھاتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر پرابلم رہے گی. تو اس کے لیے میں گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. تھوڑی سی ہلدی, چٹکی بھر ہلدی اور تھوڑا سا نمک, اس کو مکس کر کے اس کو پھانک لیا جائے کھانے کے بعد, یعنی پانی سے اس کو پی لیں, تو کھا لیں اس کو پانی کے ساتھ, تو انشاءاللہ عز و جل گیس وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے.
کوئی آپ پھکی بنانا چاہتے ہیں تو یہ گیس کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی، اور ہائی بلڈ پریشر جن کو رہتا ہے اس حوالے سے بھی۔ تو آپ نے کیا لینا ہے، سونف لینی ہے، نمبر 2 پودینہ، خشک پودینہ جو ہوتا ہے دیسی پودینہ گھروں میں ہم جو استعمال کرتے ہیں، یہ یعنی کہ یہ پنساریوں سے خشک مل جاتا ہے، وہ لے لیں یا گھر کے اندر خشک کر لیں۔ سونف تو عام طور سے ہوتی ہے گھر میں۔ ایک جڑی بوٹی اور لینی ہے جس کا نام ہے نر کچور۔ نر کچور یہ ہلدی کی طرح ہوتی ہے، یہ لے لیں۔ تینوں کو ہم وزن لے لیں 50-50 گرام، اور اس کو پیس کر صبح کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل گیس کے حوالے سے مفید رہے گا۔ اور جیسا کہ ابھی بچے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اسے پیچش وغیرہ ہیں، تو میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت نے ایک علاج تحریر فرمایا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لکھ کر بچے کے جیسے کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے اس کو لپیٹ کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل بچہ جو ہے موذی امراض سے بھی محفوظ رہے گا اور پیچش کے امراض سے بھی محفوظ رہے گا۔ چھوٹے بچوں کو ظاہر بات ہے جب موشن پیچش وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو ہو سکے تو یہ وظیفہ یہ جو امیر علیہ سنت کا عطا کردہ ہے اس کو جو ہے اپنایا جائے، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسمارٹ رہنے کے حوالے سے پوچھا گیا، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے پینے پہ اپنی توجہ دیں کہ کم کھانے سے اسمارٹ رہیں گے، نہ کہ زیادہ کھانے سے، لیکن کھایا وہ جائے کہ جو طاقت والا ہو، اچھی چیزیں ہوں جو بدن کو فائدہ کریں۔ جیسے کسی شخص نے 500 روپے کا کوئی پیزا کھایا، دوسرے شخص نے 500 روپے کا فروٹ کھایا، یعنی 300 روپے کا فروٹ کھایا، تو فائدے میں کون رہے گا؟ وہی رہے گا جس نے اچھی غذا کھائی ہے۔ تو اچھی غذا کا انتخاب کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے پیدل چلیں، تو اچھی غذائیں پیٹ میں بھر کر بھی بندہ پھر بیمار رہ سکتا ہے، بہت زیادہ بھرتا رہے پیٹ تو پھر بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ یعنی پیدل چلنا یہ وہ کام ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، جیسا کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ پیدل چلیے۔ اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ چل اگر یعنی کہ ایک عربی آپ نے جملہ وہاں پر نوٹ ارشاد فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ چل اگرچہ دیوار پہ، اگر نیچے جگہ نہ بھی ملے تو دیوار پہ چلنے کی جگہ ملے تو وہاں بھی چل لیں، لیکن چلنا ہے، چلنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ رہے گا۔ بچوں کی خالہ کا سانس کہہ رہے ہیں کہ رک گیا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر سینے پہ دم کریں، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل سینے کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مالک کریم ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور انہیں شفا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔